بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسٹوڈیو ون کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء۔ ناظرین، مسلم تاریخ کے نامور حکمران اور قبلہ اول کو آزاد کرانے والے عظیم سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کی ساری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے گھوڑے کی پیٹھ پر گزری۔ شاہ انگلستان رچرڈ شیر دل اور شاہ فرانس فلپ جیسے بڑے بادشاہوں کی قیادت میں 6 لاکھ مغربی سپاہ اس سے لڑنے آئی۔ اس فوج نے اس سے یروشلم بھی چھیننا چاہا اور شام کے دوسرے ساحلوں پر بھی صلیبی علم لہرانے کی انت تک جدوجہد کی۔ 5 سال کا یہ امتحان معمولی امتحان نہ تھا۔ نہ رچرڈ شیر دل ہی معمولی سپہ سالار تھا اور نہ ہی شاہنشاہ فرانس فلپ ہی کوئی معمولی بادشاہ تھا، اور نہ ہی 6 لاکھ عیسائی سپاہی کوئی معمولی سپاہ تھی۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف انہیں یروشلم کے دروازوں پر لرزہ بر اندام شکست دی، بلکہ انہیں شام کے ساحلوں سے بھی کچھ اس طرح رخصت کیا کہ وہ اپنے اوپر آپ شرمسار ہوئے۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کڑے وقت میں مسلم ریاستوں میں بھی بہت سے دیگر حکمران موجود تھے، تاہم فتح کا تاج صلاح الدین ایوبی کے سر پر ہی کیوں سجا؟ اگر آپ حقیقت کا بغور جائزہ لیں تو آپ کو یقیناً معلوم ہو جائے گا کہ صلاح الدین ایوبی کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ جہاں یورپ میں جاسوسی کا ایک بہترین نیٹ ورک قائم کرنا تھا، وہاں ایک اور بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے عظیم مقصد کے حصول کے لیے بڑی بے غرضی اور دیانتداری کا حقیقی مظاہرہ کیا۔ اس عظیم فاتح نے محلوں سے منہ موڑا اور مسلح دار بارشوں، برستے اولوں اور گرجتے طوفانوں کو اپنے لیے پسند کیا۔ 12 گھنٹے متواتر گھوڑے کی پشت پر سوار رہا، برسا برس تک نہ اچھا کھایا اور نہ ہی اچھا پہنا، حتیٰ کہ جب صلاح الدین ایوبی اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس نے اپنے ورثہ کے لیے کوئی ذاتی جاگیر بھی نہ چھوڑی، اور انتقال کے وقت اس عظیم حکمران اور سپہ سالار کو کفن بھی قرض لے کر پہنایا گیا۔ ناظرین، ایبٹ آباد کے واقعے کے دوران جس طرح امریکہ نے ہماری فضائی اور جغرافی سرحدوں کی خلاف ورزی کی اور ڈرون حملوں کے ذریعے معصوم پاکستانیوں کے بہیمانہ قتل کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ ابھی بھی جاری رکھا ہوا ہے، اور ہمارے کمزور حکمران جس طرح امریکہ کے سامنے ہاتھ باندھے بے بس نظر آتے ہیں، یقیناً اس سے صلاح الدین ایوبی کی روح بھی شرمندہ ہوتی ہوگی۔ حالیہ ہونے والی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں پاکستانی حکومت نے CIA کے مزید 67 ایجنٹوں کو ویزا دینے اور اپنے اہلکاروں کی حفاظت کے نام پر کلاسیفائڈ GPS سسٹم لگانے کی اجازت دے دی ہے۔ پاکستان میں جاسوسی کا ایک مضبوط نیٹ ورک قائم کر کے امریکہ کو کیا مقاصد حاصل ہوں گے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے اور کیا فائدہ ہوگا، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ لیکن اس موضوع میں تھوڑا سا میں مزید ایڈ یہ بھی کروں گا کہ کراچی کے اندر رحمان ملک صاحب کے بیان کے مطابق جو اسلحہ استعمال ہوا ہے یا جو وہاں بد امنی ہے، تو اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل ملوث ہے یا اسرائیل کا اسلحہ وہاں موجود ہے۔ ناظرین، بڑی سوچنے کی بات ہے، کراچی کے اندر جبکہ پاکستان وار آن ٹیرر کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ افغانستان کے اندر ایک رول پلے کر رہا ہے اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں ایک رول پلے کر رہا ہے، پوری جنگ لڑ رہا ہے، تو پاکستان کے اپنے علاقوں میں اسرائیلی اسلحہ کیسے پہنچا ہے؟ کیا یہ تمام سازشیں جو ہیں یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں، تانے بانے کہیں ملے ہوئے ہیں؟ آج اس موضوع پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں، میرے پہلے مہمان ہیں جنرل نصیر اختر صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ان کے بارے میں خاص طور پر یہ بتاتا چلوں کہ 92 میں جب کراچی میں آپریشن کیا گیا تو اس وقت یہ کراچی کے کور کمانڈر بھی تھے۔ ناظرین، میرے دوسرے مہمان ہیں راجہ ذوالقرنین صاحب، سابق جنرل سیکرٹری رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سینئر لائر ہیں۔ ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ اس جو قانونی نقطہ نگاہ ہے وہ کیا ہے، کیا ہم پاکستان کے اندر جو چاہے جس کو چاہے ویزے دے دیں، جس طرح چاہیں جاسوسی کا نیٹ ورک یہاں قائم کرنے دیں، کیا حکمرانوں کو قانونی طور پر، آئینی طور پر اس چیز کی اجازت ہے؟ یہ ہم جو قانونی نقطہ ہے ان سے یہ بھی پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، لیکن ایک بریک کے بعد میں دوبارہ آپ کے طرف واپس آؤں گا۔ یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔